اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالسکور میدان ارضہ والصلاة والسلام والتحیت والاکرام مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد الذی کانا معراج سفرہ والبراق مرقبہ ومنزلہ قاب قوسین او ادنی وسدرۃ المنتہی مقامہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم سامعین کرام، اس سے پہلے کی گفتگو کا آغاز ہو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ صغرا بی بی بنت اقبال حسین، نسرین بنت واحد حسین، سید علی اصغر ابن محمود اشرف، سیدہ ام لیلہ بنت نذیر الحسن، شبی حیدر ابن محمد صادق، سید شہزادے ابن محمد رفیق کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، دوستان عزیز، بزرگان عزیز، اہل فن، اہل ادب، اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں، اور گفتگو جاری اور ساری ہے شاعر اللہ کے حوالے سے کہ عزاداری اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس طرح سے سارے عبادات کے ذریعے سے بندہ اپنے معبود تک پہنچتا ہے، اسی طرح عزاداری سید الشہداء بھی ان وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے۔ جیسے بہت سارے وسیلے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے یہ مجلس حسین بھی اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا قرآن نے کہا کہ جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرے پس یہ تعظیم اس کے متقی ہونے کی دلیل ہے۔ تو گفتگو اس سے پہلے جاری تھی کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا، وہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے، وہ خدا جو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے۔ دیکھیے، کچھ ایک ایسے ہوتے ہیں جو چند چیزوں سے مل کر ایک بنتے ہیں۔ اللہ کی معرفت آئینہ کربلا میں کچھ واحد ایسے ہوتے ہیں جو چند چیزوں سے مل کر ایک بنتے ہیں، اور کچھ واحد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اس کے بعد،
لیکن خدا نہ ویسا ایک ہے کہ چند چیزوں سے مل کر ایک بنا، اور نہ خدا ایسا ایک ہے کہ ایک کے بعد کوئی دو آئے۔ چند چیزوں سے مل کر بھی ایک چیز بنتی ہے۔ مثال موجود ہے کہ آپ بہت زیادہ استعمال بھی کرتے ہیں، چائے دیکھا جائے تو اگر کہیں پر کوئی جائے کہے صاحب اتنی دیر تک بیٹھے تھے ایک پیالی چائے تک نہیں پلایا، جبکہ کہہ رہا ہے ایک پیالی، لیکن اس کے اندر کئی چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ ایک چائے میں کئی چیزیں ملی ہوئی ہیں، پانی بھی ہے، دودھ بھی ہے، شکر بھی ہے، چائے کی پتی بھی ہے، اور اگر سردی کا موسم ہے تو ادرک بھی ہے، اور اس سے زیادہ بہتر ہے تو الائچی بھی ہے۔ یعنی اگر ان تمام چیزوں کو الگ الگ رکھا جائے گا تو تشتری بھر جائے گی، لیکن ان تمام چیزوں کو ملا کر ایک کپ میں ڈال دیا گیا اور چائے جو بنائی گئی اور پیش کی گئی تو کہا گیا ایک کپ چائے آئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایک نہیں ہے، چند چیزوں سے مل کر تب ایک بنی ہے۔ تو کیا خدا ایسا ایک ہے کہ بہت چیزوں سے مل کر ایک بنا ہے، یا خدا ایسا ایک ہے کہ ایک کے بعد دو آ سکے؟ کہا نہیں، خدا احد ہے، اللہ الصمد، وہ صمد ہے، وہ احد ہے، یعنی وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ چند چیزوں سے مل کر بنا ہے، اور نہ وہ ایسا ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا آئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ توحید یہ سب سے بڑی معرفت ہے، توحید کی معرفت، اعلی المعارف معرفت اللہ، سب سے بڑی معرفت اللہ کی معرفت ہے۔ اور کربلا والوں نے جیسے خدا کی معرفت کرائی ہے ویسے کسی نے نہیں کرائی، اس لیے کہ امام حسین کا وہ آخری سجدہ، مجلس حسین کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے کہ جب کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر امام حسین ذہن میں آتے ہیں، اور جب امام حسین ذہن میں آتے ہیں تو امام حسین کا آخری سجدہ ذہن میں آتا ہے۔ جب آخری سجدہ ذہن میں آتا ہے تب انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جو اتنی مصیبت میں سجدہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے آگے سجدہ کر رہا ہے وہ واقعاً بہت بڑا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یعنی پھر انسان سوچنے پر مجبور ہوگا کہ وہ حسین، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اذان شروع ہو گئی ہے، اذان ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آپ دیکھیں کہ امام حسین نے اس عالم میں مصیبت کے وقت میں بھی سجدہ کر کے بتایا کہ جسے میں سجدہ کر رہا ہوں وہ واقعاً بڑا عظیم خدا ہے۔ اور آج کہا جاتا ہے کہ صاحب مجلسوں میں یہ چیز پڑھیے، یہ چیز نہ پڑھیے، یہ چیز کا تذکرہ ہو، اس چیز کا تذکرہ نہ ہو، فضائل کم پڑھا جائے، دوسری باتیں زیادہ پڑھی جائیں۔ دیکھیں کہ مجلس حسین وہ ہے کہ جس میں ہر چیز کو بیان ہونا چاہیے، اس لیے کہ مجلس حسین واحد ذریعہ ہے تعلیمات آل محمد کو پھیلانے کا۔ یہاں پر فضائل بھی بیان ہوں گے، یہاں پر اخلاقیات کی باتیں بھی بیان ہوں گی، یہاں پر قرآن بھی بیان ہوگا، یہاں پر تفسیر قرآن بھی بیان ہوگی، یہاں پر تمام چیزیں بیان ہوں گی، اس لیے کہ یہی وہ ذریعہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے کچھ معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اور جگہ لوگ گھروں پر جاتے ہیں اور پکڑ کر لاتے ہیں کہ چلیے آپ کو دین بتا دیا جائے، چلیے آپ کو دین بتا دیا جائے، چلیے آپ کو دین بتا دیا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ بحمدللہ ایک واحد راستہ مجلس کا ہے، فرش اعضاء پر ہے، کہا ہے کہ یہاں پر کہیں جا کر کہنا نہیں پڑتا کہ چلیے دین بتا دیا جائے، بس فرش اعضاء بچھا دیا جاتا ہے، چاہنے والے خود آ جاتے ہیں۔ یہاں صرف تینت کی شرط ہے، جیسے ہی فرش اعضاء بچھتا ہے لوگ آ جاتے ہیں، بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر چند لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو کہیں پر تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، پہلے سے تیاری ہوتی ہے کہ صاحب آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے، پھر بڑی مشکل سے چند لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ واحد معجزہ مجلس حسین کا ہے کہ فرش بچھا دیا جاتا ہے، مومنین خود چلے آتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے کہا کہ صاحب ہم تو اپنی دکان بند کر کے چلے آتے ہیں مجلس حسین میں، اگر کسٹمر ہوتے بھی ہیں تو انہیں واپس بھیج کے چلے آتے ہیں۔ یعنی یہ محبت ہے دین سیکھنے کی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ مجلس حسین درسگاہ حسینی ہے، یہاں سے انسان جب جاتا ہے تو کچھ لے کر جاتا ہے۔ اور جو ہمارے ہاں تبرک بانٹا جاتا ہے، اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے یہاں بزرگوں نے رکھا ہے کہ مجلس کے بعد تبرک بھی رکھا جائے، امام حسین کے تبرک بھی رکھا جائے، وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجلس میں بیٹھے اور سنے، اسے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور وہ یہ کہے کہ میں خالی ہاتھ چلا گیا۔ اسے تبرک دے کے بتایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں مجلس میں کچھ نہیں ملا تو کم سے کم تبرک تمہارے ہاتھ میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو کبھی کبھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی انسان غور کرے تو نتیجہ بڑا خوبصورت نکلتا ہے۔ ہمارے ہاں بزرگوں نے اسی لیے سلسلہ رکھا ہے تبرک کا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں مجلس حسین سے خالی ہاتھ چلا گیا، نہیں، کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ یہ درسگاہ حسینی ہے، اور تمام درسگاہ میں، اسکول میں، کالج میں جو سسٹم ہے، اور اس میں درسگاہ حسینی میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو جہاں بھی اسکول چلتا ہے وہ ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے۔ وہ سسٹم کیا کہا؟ وہ سسٹم یہ کہ جو ایک کا بچہ ہے وہ ایک میں بیٹھے گا، وہ ایک کا بچہ ہائی اسکول کے کلاس میں جا کر نہیں بیٹھے گا، اور نہ ہائی اسکول والا آ کر ایک میں بیٹھے گا۔ اور اگر پہلے درجے والے کو فرسٹ والے کو لے جا کر ہائی اسکول میں بٹھا دیا جائے اور کہا جائے پرنسپل سے کہ انہیں آپ پڑھوائیے، اور ٹیچر سے کہا جائے کہ آپ پڑھائیے، تو ٹیچر یہی کہے گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا۔
کہا یہ پڑھ نہیں سکتا، یہ آپ پڑھا نہیں سکتے؟ کہا نہیں، نہ میں پڑھا سکتا ہوں اور نہ یہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی صلاحیت ابھی اتنی نہیں ہے، یہ 1 میں پڑھ رہا ہے، یہ ہائی اسکول میں نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، اگر ہائی اسکول والے کو لا کر 1 میں بٹھا دیا جائے تو ہائی اسکول والے کی بھی توہین ہو جائے گی، وہ کہے گا نہیں، میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، میری توہین ہو گئی، میں ہائی اسکول میں تھا، 1 میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ یہ واحد درسگاہ حسینی ہے، یہاں پر چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں۔ جو بات چھوٹے بچے کو سمجھ میں آتی ہے وہی بات جوانوں کو اور بزرگوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ یہ ایک درسگاہ حسینی کا زندہ معجزہ ہے کہ کسی بڑے سے اگر پوچھئے کہ انہوں نے کیا پڑھا وہ بھی بتا دیں گے، کسی بچے سے اگر پوچھئے وہ بھی بتا دیں گے۔ یعنی یہ معلوم یہ ہوا یہ ایک معجزہ ہے درسگاہ حسینی کا کہ جہاں پر بچے کی بھی اور بزرگوں کی بھی فکر کی سطح برابر ہوتی ہے، یہ سطح کہیں اور برابر نہیں ہوتی۔ فرش عزا پر آنے کے بعد جہاں پر بڑوں کی فکر ہوتی ہے وہیں پر بچوں کی فکر آ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اور اگر ایک چیز انسان کو مل گئی اور اس پر وہ عمل کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ مجلس حسین میں کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے، کوئی بھی ذاکر پڑھے، شرط نہیں یہ نہیں ہے کہ کون پڑھ رہا ہے، کوئی بھی پڑھے، یہ ایک معجزہ ہے کہ کچھ نہ کچھ نئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر ایک چیز معلوم ہو گئے اس پر عمل کرے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا میں بھی مال و مال ہوتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے۔ واقعہ موجود ہے کہ ایک مچھلی پکڑنے والا صیاد تھا اور مچھوارا تھا، وہ دریا کے کنارے مچھلی مار رہا تھا۔ 2 شاگرد مولانا حضرات مباحثہ کر رہے تھے دریا کے کنارے، فقہ پڑھ رہے تھے اور فقہ میں احکام میں میراث کی بحث پڑھ رہے تھے۔ میراث میں وہ خنثی کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اگر خنثی ہوگا تو اس کو میراث کیسی دی جائے گی، اس لیے کہ مرد لڑکے کا 1 حصہ ہے اور لڑکی کا میراث آدھا حصہ ہے۔ اب وہ بحث کر رہے تھے کہ اگر خنثی ہو یعنی نہ مرد میں ہو نہ عورت میں ہو تو اب جب اس کی میراث بانٹی جائے گی تو اسے 1 حصہ دیا جائے گا مردوں والا یا آدھا حصہ دیا جائے گا عورتوں والا۔ یہ آپس میں بحث کر رہے تھے، مباحثہ کر رہے تھے۔ اور وہ جو صیاد تھا مچھلی پکڑ رہا تھا، ان کی آواز کی وجہ سے اس کی مچھلی اس کے جال میں آ نہیں رہی تھی۔ اب اس نے آ کر کہا کہ آپ لوگ کہیں اور چلے جائیے، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے ہماری مچھلی ہمارے جال میں آ نہیں رہی ہے۔ تو ان شاگردوں نے کہا کہ دریا آپ کا نہیں ہے، جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے ہی ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں آپ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، اگر آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو ہمارا کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ توجہ کریں، اگر ایک چیز انسان کو معلوم ہو جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اگر آپ چلے جائیں گے ہمارا کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ انہوں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ اٹھے اور دور جا کر مباحثہ کرنے لگے۔ اتنے میں اس نے مچھلی پکڑا اور ان مچھلیوں میں سے ایک مچھلی اسے ملی جو بڑی نایاب مچھلی تھی، بڑی انوکھی مچھلی تھی، ویسی مچھلی کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب یہ بڑی خوشی خوشی اسے لیا اور لے کر جب جانے لگا تو کیا دیکھا، یہ دونوں وہیں بیٹھ کر مباحثہ کر رہے ہیں، دونوں شاگرد مولانا حضرات فقہ پڑھ رہے تھے۔ اور وہ جو آیا اس نے کہا کہ ہم نے بڑی ڈھیر ساری مچھلی ماری، تھوڑی سی آپ بھی لے لیجئے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگ بڑی دیر سے پڑھ رہے ہیں، آخر آپ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فقہ پڑھ رہے ہیں، احکام پڑھ رہے ہیں اور اس میں میراث کی بحث پڑھ رہے ہیں کہ اگر میراث بٹے گی خنثی کے لیے تو اسے مردوں والا حصہ دیا جائے گا یا عورتوں والا حصہ دیا جائے گا۔ ان کے خنثی کے الگ مسائل ہیں، بڑے عجیب و غریب مسائل ہیں کہ اگر وہ نیت کریں گے یا کریں گی تو مردوں والی نیت کریں گی یا عورتوں والے نیت کریں گے۔ اب یہ جو ہے ان کے مسائل ہیں،
اب انہوں نے کہا کہ یہ خنثی کیا ہوتا ہے؟ مچھلی پکڑنے والے نے کہا یہ خنثی کیا ہوتا ہے؟ کہا خنثی فقہ میں احکام میں اسے کہا جاتا ہے کہ جو نہ مرد میں ہو نہ عورت میں ہو، اسے خنثی کہا جاتا ہے۔ بس اس نے ایک لفظ پکڑ لیا، اسے باندھ کے رکھ لیا، گرا باندھ لی، گویا کہ یہ لفظ خنثی اسے کہتے ہیں جو نہ مرد میں ہو نہ عورت میں۔ اور یہ چلا آیا اور مچھلی جو انوکھی مچھلی تھی اسے لے کر آیا بادشاہ کے پاس۔ ظاہر سی بات ہے وہ قیمت اگر کوئی دے گا انوکھی چیز کی تو بادشاہ ہی دے گا۔ وہ بادشاہ کے پاس آیا اور آن کے کہا کہ یہ میں نے مچھلی پکڑی ہے۔ بادشاہ نے مچھلی دیکھی اور بہت خوش ہوئے اور اسے ہیرے جواہرات دیے۔ بغل میں اس کا وزیر بیٹھا ہوا تھا، وہ جل گیا۔ ایسے کہیں پر بہت زیادہ لوگ ہوتے بھی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی چیز مل رہی ہو تو دوسرا جل جاتا ہے، جبکہ وہ اپنی جیب سے کچھ نہیں دیتا مگر جل جاتا ہے۔ اب یہ وزیر جل گیا، اس نے کہا کہ ارے بادشاہ سلامت، ایک مچھلی کی عوض آپ نے اسے ہیرے جواہرات دے دیے، سونے چاندی دے دیے، یہ مچھلی کوئی خاص نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میرے لیے خاص ہے، لہٰذا میں اسے عطا کروں گا، بادشاہ میں ہوں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، آپ دے رہے ہیں تو دے دیجئے، لیکن آپ اس سے کہیے کہ اس کا جوڑا لے کر آئے، اس لیے کہ یہ تنہا ایک ہے، کچھ دن تک رہے گی، مر جائے گی، اور اگر اس کا جوڑا آپ کو مل جائے گا تو اس سے نسل آگے بڑھے گی اور آپ کے محل میں خاص نسل رہے گی، جو لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ بادشاہ کے پاس مچھلی بڑی انوکھی نسل کی ہے۔ تو بادشاہ کی بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے کہا کہ تم بات ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مچھوارے سے کہا کہ تم اس کا جوڑا لے کر آؤ ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب فوراً اس کے مچھوارے کے ذہن میں وہی لفظ آ گیا، خنثی۔ کہا رے بادشاہ سلامت، یہ تو جوڑا کر ہی نہیں سکتی۔ کہا کیسے نہیں کر سکتی؟ کہا یہ خنثی ہے۔ کہا یہ خنثی کیا ہوتا ہے؟ کہا نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے، اسے خنثی کہا جاتا ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے درباری مولانا کو بلایا، علماء کو بلایا، جو ان کے درباری علماء تھے، ان کو بلا کے کہا کہ یہ کوئی لفظ خنثی بھی ہے؟ کہا ہاں، خنثی اسے کہتے ہیں فقہ میں نہ وہ مرد میں ہو نہ عورت میں ہو۔ اب بادشاہ کو ایک معلومات اور ملی، ایک علم میں اور اضافہ ہوا ان کے کہ خنثی بھی کچھ ہوتا ہے، لہٰذا اسے اور عطا کیا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ کہیں کہیں ایک علم جان بھی بچا دیتا ہے اور عطا بھی کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ اور بادشاہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم اس کا جوڑا نہیں لا پائے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا اور جو کچھ دیا ہے لے لوں گا۔ اب اس کے پاس ایک علم، وہی ایک لفظ تھا کہ جس نے اسے بچا لیا، اس کی جان بھی بچا لی اور اسے مال دنیا بھی عطا ہوا۔ تو آپ دیکھیں مجلس حسین میں علم بانٹا جاتا ہے، مجلس حسین سے اگر کوئی اٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے اٹھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ کاغذ کے بنے ہوئے تعزیے اور بانس کے بنے ہوئے تعزیے کا احترام کرتے ہیں، صاحب یہ لکڑی کے بنے ہوئے علم اور کپڑے کے بنے ہوئے علم، چاندی کے پنجے کا احترام کرتے ہیں، ان سے یہ کہا جائے کہ صاحب یہ ساری چیزیں شاعر اللہ ہیں، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ جب تعزیہ دیکھتے ہیں تو امام حسین ذہن میں آتے ہیں، جب حسین ذہن میں آتے ہیں تو امام حسین کا آخری سجدہ ذہن میں آتا ہے، اس سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا جو اللہ تک پہنچا دے وہ شاعر اللہ ہے۔ اور پھر یہ بات بھی مسلم ہے کہ ہم جو احترام کرتے ہیں وہ کاغذ کے بنے ہوئے تعزیے کا احترام نہیں کرتے، کپڑے کے بنے ہوئے علم کا احترام نہیں کرتے، چاندی اور سونے کے پنجے کا احترام نہیں کرتے۔ ہم جو احترام کرتے ہیں نسبت کا احترام کرتے ہیں، نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ مثال سے میں بات کو اور قریب کرتا چلوں کہ اگر کہیں پر 3 کپڑے الگ الگ ہوں، اورنج، سفید اور ہرا، یہ 3 کپڑے اگر الگ الگ ہوں تو یہ بتائیے کہ کوئی اس کا احترام کرے گا؟ اور بغل میں ایک باز بھی رکھ دیا جائے، کوئی احترام نہیں کرے گا۔
لیکن اسی تینے کپڑوں کو آپس میں ملا کر سل دیا جائے اور جب اسے پھیرایا جائے گا تو سب اسے سلام کریں گے، سب اس کا احترام کریں گے، اس لیے کہ جب تک تین کپڑا الگ الگ تھا وہ الگ الگ کپڑا تھا، لیکن جب مل گیا تو ہندوستان کا جھنڈا ہو گیا، جب مل گیا تو ہندوستان کا جھنڈا ہو گیا۔ اب جب وہ پھہرایا جائے گا تو لوگ اس کا احترام کریں گے، اور اگر کوئی احترام نہ کرے تو دیش کا غدار کہا جائے گا۔ بس یہی فلسفہ تعزیے کا ہے، یہی فلسفہ علم کا ہے، یہی فلسفہ تابوت کا ہے۔ جب تک کپڑا الگ تھا، باس الگ تھا، پنجہ الگ تھا، لائق احترام نہیں تھا، جب ان سب کو ملا دیا گیا اور نسبت دے دی گئی کہ یہ غازی کا علم ہے، لائق احترام ہو گیا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ جب تک یہ سب الگ الگ تھے، لائق احترام نہیں تھے، لیکن جب ان سب کو ملا دیا گیا اور نسبت دے دی گئی کہ یہ ہندوستان کا جھنڈا ہے تو وہ لائق احترام ہو گیا۔ بس یہی فلسفہ علم کا ہے، یہی فلسفہ تعزیے کا ہے، یہی فلسفہ تابوت کا ہے، یہی فلسفہ تمام شبی کا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور جو ہم انہیں دیکھ کر امام حسین کو یاد کر کر گریہ کرتے ہیں تو یہ گریہ سنت انبیاء ہے، یہ گریہ نبیوں نے گریہ کیا ہے، نبی نے آنسو بہایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب امام حسین شہید ہو گئے تو آپ صبر کیجئے، شہید ہو گئے تو صبر کیجئے، اس لیے کہ مصیبت پڑے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، تو جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ صبر کیجئے۔ اب آپ دیکھیں اس کا جواب قرآن سے ڈھونڈتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کہا کہ سورہ یوسف کہ جسے اللہ نے احسن القصص کہا، قرآن میں بہت سارے قصے بھی ہیں کہ جبکہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ان قصوں کو جو رکھا گیا ہے وہ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے انسان ہدایت پا سکے، اس لیے کہ جو پچھلی قوموں پر گزرا ہے اسے پڑھ کر اسے سن کر انسان عبرت لے، درس لے، اس لیے قرآن میں قصوں کو رکھا گیا ہے۔ اور تمام قصوں میں سے جسے اللہ نے سب سے اچھا قصہ کہا وہ جناب یوسف کا قصہ، کہ جب جناب یوسف نے خواب میں دیکھا کہ بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سامنے سورج اور چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، جناب یعقوب نے کہا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، یہ کہا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا اگر کہیں پر بھائی بھائی کو کوئی بہکا رہا ہے تو وہ شیطان ہے، اور جہاں بھی بھائی بھائی میں نا اتفاقی ہو جو بیچ میں آئے سمجھ لو وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ اور جبکہ دونوں میں صلح کرانا چاہیے، نبی نے فرمایا صلاح المؤمن افضل من الصلاۃ والزکاۃ والحج والعمرہ والجہاد فی سبیل اللہ، دو لوگوں میں صلح کرا دینا یہ تمام عبادتوں سے افضل ہے، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، دو لوگوں میں صلح کرانا یہ تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ یعنی ایک طرف تو حدیث میں یہ ہے کہ دو لوگوں میں صلح کرائیں، لیکن کچھ ایسے شریر بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمہ وقت ایک دوسرے لڑتے رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو قرآن میں جناب یوسف اور جناب یعقوب کے قصے کو بیان کیا،
جناب یعقوب نے کہا میرے لال یوسف اس بات کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد ان کے بھائی جناب یوسف سے جلتے تھے، وہ اس لیے کہ شیطان بہکاتا تھا کہ جب تک یوسف درمیان میں رہیں گے تمہارے باپ تمہیں دیکھیں گے بھی نہیں، تم سے محبت نہیں کریں گے، لہٰذا یوسف کو راستے سے ہٹا دو۔ اب انہوں نے کیا کیا، جناب یوسف کو لے کر گئے اور لے جا کر یہ آخری مجلس عشرے کی، لہٰذا میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر بیان کروں گا۔ اب دیکھیں کہ یہ لے جا کر انہیں ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ پہلے قتل کرنے والے ہوتے ہیں، اتنے میں یہودا جو جناب یوسف کا بھائی تھا اس نے کہا کہ ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ پھر ان کے بھائی جو تھے انہوں نے کہا کہ انہیں قتل نہ کریں بلکہ انہیں کنویں میں ڈال دیں، مقصد یہ ہے کہ یوسف اپنے باپ سے بچھڑ جائیں اور ہمارے باپ کے بیچ میں یوسف نہ آئیں، لہٰذا اگر ہم انہیں کنویں میں ڈال دیں گے تو یوسف کا اپنا مقدر بچنا ہوگا بچ جائیں گے، مرنا ہوگا مر جائیں گے۔ اب جیسے ہی جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، ادھر جبریل کو حکم ہو گیا، جبریل فوراً آئے کنویں میں اور جناب یوسف کو اپنے پروں پر اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد کنواں سوکھ گیا۔ لیکن جب جناب یوسف آئے ہیں کنویں میں تو کنواں نور سے بھر گیا تھا، اتنی روشنی تھی اس کے اندر، اور جتنے بھی حشرات الارض تھے اس کنویں میں وہ سب آ کر یوسف کو سلام کرنے لگے، اور جناب یوسف کی جان اللہ نے بچا لی۔ یعنی بھائیوں نے چاہا کہ یوسف کو مار دیں لیکن اللہ یوسف کو زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ جب یہ واپس آئے اور جناب یوسف کا خون آلود کرتا لے کر اپنے بابا کے پاس آئے اور کہا کہ یوسف کو جانور نے کھا لیا ہے، بھیڑیا کھا گیا ہے، لہٰذا اب یوسف ہمارے درمیان نہیں رہے، جناب یعقوب نے ان کے چہروں کو دیکھا اور گریہ کرنا شروع کیا، اور پھر جناب یعقوب نے کہا کہ جو تم اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہو اور تم ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہوا ہے، میں جانتا ہوں کہ یوسف کس حال میں ہیں، اس لیے کہ جناب یعقوب نبی تھے اور علم غیب ان کے پاس تھا، لیکن جو جناب یعقوب نے گریہ کیا ہے وہ اس لیے گریہ کیا چونکہ یوسف یعقوب سے جدا ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے گریہ کیا۔ ہم جو گریہ کرتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے، لیکن ہم گریہ شہید پر نہیں کرتے، ہم گریہ اس پر کرتے ہیں کہ امام حسین کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، لہٰذا ہم گریہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یوسف نے صبر کیا، لیکن صبر بھی کیسا کہ جیسے ہی یعقوب کے بیٹوں نے آ کر کہا کہ یوسف کو جانور نے کھا لیا تو جناب یعقوب نے اپنا منہ اپنے بیٹوں کی طرف سے پھیر لیا اور کہا کہ یا اسافا علی یوسفا، سینے پر ہاتھ مار کے کہا، سورہ یوسف آواز دی یا اسافا علی یوسفا، اور اس کے بعد رونے لگے۔ جناب یعقوب نے کیا کہا تھا، جو تم نے مجھے جدا کر دیا یوسف سے، فصبر جمیل، پس میں اس پر صبر کروں گا، اور کیسا صبر کروں گا، صبر جمیل، بہترین صبر کروں گا۔ اب میں نے یہ سوچا کہ شاید یعقوب صبر کریں گے، شاید یعقوب گریہ نہیں کریں گے، لیکن آگے بڑھ کر جناب یعقوب نے ماتم کر کے کہا یا اسافا علی یوسفا، ہائے رے میرا یوسف، اور اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ صبر آنکھوں پر پہرا بٹھانے کا نام نہیں ہے بلکہ زبان پر پہرا بٹھانے کا نام ہے۔ زبان پر پہرا بٹھانے کا کیا مطلب؟ کہا زبان سے پہرا بٹھانے کا مطلب یہ کہ اللہ کے بارے میں برا نہ کہو، اللہ کو صبر کرو، یعنی خدا کو برا نہ کہو، یعنی جو بھی مصیبت پڑے اس پر رو لیکن خدا کو برا مت کہو، صبر کرو، یعنی اللہ کے بارے میں کوئی برے الفاظ نہ کہو۔ جب حضرت کے بیٹے کا انتقال ہوا جناب قاسم کا
کہ جس کے نام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنیت ہے کہ جب جناب قاسم کا انتقال ہوا حضرت کے بیٹے کا، تو جناب حضرت رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ لوگ پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ صبر کیجئے۔ تو نبی نے فرمایا کہ تم صبر کسے سمجھتے ہو؟ کہا آنکھوں سے آنسو کا نہ نکلنا یہ صبر ہے۔ نبی نے فرمایا تم سے کس نے کہہ دیا کہ آنکھوں سے آنسو کا نہ نکلنا یہ صبر ہے؟ اللہ نے آنکھ دی ہے، دل میں دھڑکن ہے تو آنسو نکلے گا۔ صبر اسے کہتے ہیں کہ آنکھ سے آنسو نکلے لیکن زبان سے اللہ کے بارے میں برے الفاظ نہ نکلے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہ مجلس حسین، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آپ نے توجہ کیا، یہ مجلس حسین شاعر اللہ ہے، اور قرآن سے رونا بھی ثابت ہے، اور گریہ بھی ثابت ہے، اور تبرکات بھی ثابت ہے۔ جب جناب یوسف کے بھائی جناب یوسف سے مل گئے مصر میں آ کر، اور جناب یوسف نے اپنا کرتا اتار کر دیا، آپ دیکھیں تبرک کی عظمت، اپنا کرتا اتار کر دیا اور کہا کہ جا کر، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب علم سے شفا کیسے ملتی ہے، صاحب تابوت سے شفا کیسے ملتی ہے، صاحب گہوارے سے شفا کیسے ملتی ہے، ان سے مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں، آپ دیکھیں جناب یوسف نے اپنا کرتا اتار کر اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا لے جا کر اسے میرے بابا کو دے دو، جناب یعقوب کو دے دو۔ جناب یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے، آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی یوسف کا کرتا یعقوب کے قریب پہنچا تو جناب یعقوب سمجھ گئے کہ میرے یوسف سے منسوب کوئی چیز مجھ تک آ رہی ہے، لہٰذا بے چین ہو کر باہر چلے گئے اور اس کا انتظار کرنے لگے، اور سوچا شاید یوسف آ گئے، لیکن جیسے ہی وہ کرتے کو لیا، اور جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ، جس کے لیے میں یہاں تک لایا آپ کو، کہ جناب یعقوب نے جیسے ہی اپنے بیٹے یوسف کے کرتے کو لیا اور اپنی آنکھوں سے مس کیا، فرتد عیناہ، ان کی آنکھیں واپس آ گئی۔ یہاں پر جناب یعقوب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو جو اولیاء اللہ سے منسوب چیز ہوتی ہے وہ شفا عطا کرتی ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اور جناب یعقوب نے منع نہیں کیا کہ نہیں میں اسے شفا حاصل نہیں کروں گا، میں اسے آنکھوں میں نہیں لگاؤں گا۔ اگر بدعت یا شرک ہوتا تو جناب یعقوب تو ایک نبی ہے نا، معصوم نبی ہیں۔ ہمارے ہاں شریعت اس وقت بھی شریعت بن جاتی ہے جب معصوم خاموش ہو جائے۔ فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، یہ ہمارے لیے حجت ہوتی ہے۔ جناب یعقوب کا نہ منع کرنا اور جناب یوسف کے کرتے کو اپنی آنکھوں سے لگانا اور اسے تبرک سمجھ کے چومنا، یہ اس بات کی دلیل ہے جو چیز اولیاء اللہ سے منسوب ہوتی ہے اسے چوما بھی جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو۔ اور انہیں چومنا، شاعر اللہ کا احترام کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ گفتگو انسان اور جنات پر ہو رہی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ گفتگو انسان اور جنات پر آ کر رکی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خلقت کے طبقات ہیں، اور پہنچا تھا میں جنات تک۔ فرشتے کو بیان کر دیا گیا تھا، جنات کو کل بیان کیا گیا، اور ابھی بھی 4 مخلوقات اور باقی ہیں، 4 طبقے مخلوقات کے اور باقی ہیں، اور وقت نہیں ہے، وقت تمام ہو گیا، لہٰذا بہت جلدی سے میں اپنی باتوں کو مکمل کر رہا ہوں اور تمام چیزوں کو جمع کر رہا ہوں۔
اب آپ دیکھیں کہ یہ اشرف المخلوقات اہل بیت ہیں، اور جو ان سے منسوب ہو جائے گا وہ اشرف بن جائے گا۔ تمام مخلوقات میں اہل بیت سب سے زیادہ اشرف ہیں، یہی اشرف المخلوقات ہیں۔ یعنی انسانوں میں بھی اگر کسی کو اشرف المخلوقات کہا جا سکتا ہے تو اہل بیت کو کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دوسری جگہ اللہ نے انسان کے بارے میں کہا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف خلق کیا، اور اس کے علاوہ کہا لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس، کہ انسان اور جنات کو میں گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور جیسے ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسانوں میں بھی سارے انسان اشرف المخلوقات نہیں ہیں، جو اشرف المخلوقات ہیں وہ اہل بیت ہیں، اور جو ان سے منسوب ہوگا وہ اشرف المخلوقات بن جائے گا، اور جہاں اہل بیت جائیں گے وہیں پر جو ان سے متصل ہو جائے گا وہ بھی جائے گا۔ میں مثال سے بات کو تمام کر دوں کہ ایک شاہین پرندہ جو ہواؤں میں پرواز کرتا ہے، اس کی پرواز کو کوئی چھو نہیں سکتا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب شاہین پرندے کو کوا پریشان کرتا ہے، اس کے اوپر ٹوٹ مارتا ہے، تو شاہین پرندہ کچھ نہیں بولتا، بس وہ اپنی پرواز کو اور زیادہ کرنے لگتا ہے، اور اوپر جانے لگتا ہے، اور اوپر جانے لگتا ہے، اور اوپر جانے لگتا ہے۔ آخر میں کوا جب اس کے ساتھ اڑ نہیں پاتا اور وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ سانس نہیں لے سکتا، فوراً وہ وہیں سے گر جاتا ہے۔ شاہین نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو جو بھی تمہاری ٹانگ کھینچنا چاہے کبھی بھی اس کے چکر میں آ کر اپنی پرواز کو نہ روک دینا، اسے بکنے دینا، اپنی پرواز کو بلند رکھنا، وہ خود بخود پست ہو کے گر جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وہ کوے کو برا بھلا نہیں کہتا، بس وہ اپنی پرواز کو زیادہ کرنے لگتا ہے، وہ خود بخود کوا نیچے گر جاتا ہے۔ اور وہی شاہین جو ہواؤں میں پرواز کرتی ہے، اگر شاہین کا مقابلہ چیٹی کرنا چاہے تو کیا کر سکتی ہے؟ یا چیٹی یہ سوچے کہ میں بھی جیسے شاہین پرواز کرتی ہے ویسے پرواز کروں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کہا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک صورت میں ممکن ہے۔ کہا وہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ اگر چیٹی شاہین کے قدموں سے لپٹ جائے، اگر شاہین کے قدموں سے لپٹ جائے تو جہاں پر شاہین پرواز کرے گی وہیں پر چیٹی بھی پہنچ جائے گی۔ بس یہی فلسفہ اشرف مخلوقات کا ہے۔ انسان اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اہل بیت کے قدموں سے لپٹ جائے گا تو وہیں پہنچے گا جہاں اہل بیت پہنچ جائیں گے۔ اور مثال موجود ہے کہ جب خیبر کے میدان میں نبی نے علی کو بلایا، کہا کہ علی میری مدد کے لیے آؤ۔ علی مدینے میں تھے، قمبر کو آواز دی، قمبر نبی نے بلایا ہے۔ جناب قمبر ذوالفقار لے کر آئے، آواز دی مولا میں بھی آپ کے ساتھ خیبر میں چلنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اگر قدموں سے لپٹ جائیں تو وہیں پہنچیں گے جہاں پر اہل بیت پہنچیں گے۔ کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ خیبر میں، لیکن مجبوری میری کہ میرے پاس گھوڑا نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ علی نے مسکرا کے فرمایا قمبر تم علی کے ساتھ ہو، تمہیں گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، تم بغیر گھوڑے کے جا سکتے ہو اور میرے ساتھ جا سکتے ہو۔ قمبر نے کہا مولا ایک ہی گھوڑا ہے، ذوالجناح ہے، وہ آپ کے پاس ہے، ایک گھوڑے پر دو آدمی سوار ہو نہیں سکتے، پھر میں آپ کے ساتھ کیسے جاؤں گا؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا قمبر گھوڑے پر سوار ہو کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے قدموں سے لپٹ جاؤ اور 3 تک گننا شروع کرو۔ جناب قمبر مولا علی کے قدموں سے لپٹ گئے اور گننا شروع کیا، 1 2 3۔ مولا علی نے کہا قمبر 3 کے چکر میں نہ رہو، آنکھیں کھولو خیبر آ گیا ہے۔ کہا آنکھیں کھولو۔
پیغمبر 1 2 3 کے چکر میں نہ رہو، آنکھیں کھولو، خیبر آ گیا، یعنی بتا دیا جناب قمبر نے کہ یہ وہ ہیں کہ اگر ان کے در سے وابستہ ہو جاؤ گے تو وہی پہنچو گے جہاں پر یہ پہنچیں گے۔ اب جہاں پر جنت میں اہل بیت ہوں گے وہیں پر ان کا چاہنے والا ہوگا۔ روایت واقعہ موجود ہے کہ جب اللہ جناب نوح سے اور آدم سے کہے گا، تمام انبیاء سے کہے گا کہ تم نے جو دین کی خدمت کی ہے اس پر کوئی گواہ ہے تمہارے پاس جو تم لا سکو؟ تو یہ تمام انبیاء کہیں گے کہ مالک ہاں گواہ ہے۔ کہا کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، تو کہا مالک میں گواہ لاتا ہوں۔ یہ تمام انبیاء آئیں گے حضرت کے پاس اور مولا علی کے پاس، کہیں گے چل کے میری گواہی اللہ کی بارگاہ میں آپ دے دیجئے۔ تو حضرت اور مولا علی خود نہیں جائیں گے، وکیل کریں گے۔ ایک طرف سے جناب جعفر طیار کو بھیجا جائے گا اور ایک طرف سے جناب حمزہ جائیں گے۔ یہ 2 لوگ جائیں گے گواہی دینے انبیاء کے لیے۔ یہ دونوں خود نہیں آئیں گے، نہ علی آئیں گے نہ حضرت آئیں گے، 2 لوگوں کو نائب کریں گے۔ لیکن روایات میں ہے کہ جب شیعوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو بخشوا چکا ہوگا اور اپنی تمام نیکیاں دے چکا ہوگا، پھر بھی نیکی کم پڑ رہی ہوگی کہ اسے جنت میں جانے کے لیے اور نیکیوں کی ضرورت ہے، کچھ تو بخشے جا چکے ہیں لیکن کچھ باقی ہیں، تو اب وہ علی کہ جس نے انبیاء کے لیے نائب کیا، وہی علی خود چل کے شیعوں کی مغفرت کے لیے آئے گا۔ اور روایات میں یہ ہے کہ جیسے ہی مولا علی آئیں گے تو محشر میں نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، نہ ستارے ہوں گے نہ سیارے ہوں گے، لیکن جیسے ہی مولا علی آئیں گے تو ان کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہوگا کہ اہل محشر کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، اور اہل محشر یہ کہیں گے کہ یہ کس کے لیے آئے ہیں؟ تو فرشتے یہ کہیں گے یہ اپنے شیعوں کو بخشوانے کے لیے آئے ہیں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ لیکن شیعہ بھی ایسا ہو کہ جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا شیعوں کے بارے میں، آخری امام کی حدیث جو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ امام فرماتے ہیں شیعتنا خلق من شعاع انوارنا، بس میں لا رہا ہوں آپ کو وادی مصائب کی طرف۔ امام نے فرمایا شیعتنا خلق من شعاع انوارنا، اے میرے شیعوں تم ہمارے نور سے خلق کیے گئے ہو، وفاضل طینتنا، اور تم ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہو، قد فعلوا ذنوبا کثیرا اتکالا علی حبنا، اور کبھی کبھی افسوس کہ یہ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں شیعتنا خلق من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا قد فعلوا ذنوبا کثیرا اتکالا علی حبنا، کبھی کبھی یہ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اتکالا علی حبنا، ہماری محبت پر تکیہ کر کے بھروسہ کر کے بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں مالک اگر ان کے گناہ تیرے درمیان ہے اور ان کے درمیان ہے فاصفح، مالک انہیں معاف کر دے، وَإِنْ كَانَ الذُّنُوبُ بَيْنَهُمْ، اور اگر ان کے گناہ ان کے آپس میں ہی ہیں تو مالک پھر تو ہی سمجھ۔ آپس میں ہے کیا مطلب؟ یعنی معلوم یہ ہوا امام کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے حق کو معاف کر دے گا، حقوق اللہ کو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی قضا کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ کسی نے حج نہیں کیا نائب کرے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی اپنے حقوق کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق الناس کو اللہ معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب تک انسان خود ایک دوسرے کو معاف نہ کر دے، اللہ کہتا ہے میں علی کل شیء قدیر ہونے کے بعد بھی حق نہیں رکھتا کہ اسے معاف کر دوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
اور امام نے فرمایا کہ میرا شیعہ ایسا ہو جو میرے لیے لائق زینت بنے، میرے لیے لائق عار نہ بنے۔ شیعہ کیسا ہو؟ کہا جاتا ہے کہ اگر 1000 کی آبادی ہو اور 1000 کی آبادی میں کوئی نیا شخص وارد ہو، داخل ہو، اور وہ پوچھے کہ اس بستی میں سب سے زیادہ نیک انسان کون ہے، اس بستی میں سب سے زیادہ رحم دل انسان کون ہے، اس بستی میں سب سے زیادہ دوسروں کی مدد کرنے والا کون ہے، تو 1000 کی بستی میں 999 انگلیاں جس گھر کی طرف اشارہ کریں، جس گھر کی طرف اٹھے، وہ گھر شیعہ کا ہونا چاہیے، یعنی شیعہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو شیعوں کی بڑی فضیلت ہے، اور آپ تو وہ ہیں کہ جو دعائے زہرا ہیں۔ جب نبی نے فرمایا کہ میری امت امام حسین کو شہید کر دے گی، جناب سیدہ نے کہا کہ پھر میرے لال پر گریہ کون کرے گا؟ کہا کہ میری لاڈلی زہرا خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا، جو قوم تمہارے حسین پر گریہ کرے گی۔ تو پھر جناب زہرا نے فرمایا کہ بابا پھر آپ میرے شیعوں کو دیں گے کیا؟ کہا کہ میں شافع محشر ہوں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ مولا علی سے پوچھا کہ علی آپ کیا دیں گے میرے شیعوں کو؟ کہا میں ساقی کوثر ہوں، میں آب کوثر سے سیراب کروں گا۔ ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے اور مولا علی نے جناب سیدہ سے پوچھا کہ آپ اپنے شیعوں کو کیا دیں گی؟ تو جناب زہرا نے فرمایا کہ میں جنت کے باہر اپنے بالوں کو کھول کر بیٹھ جاؤں گی اور کہوں گی مالک جب تک میرے لال کا ایک ایک عزادار جنت میں نہ چلا جائے تو یہ زہرا جنت میں نہیں داخل ہوگی۔ زہرا نے کہا اپنے بالوں کو کھول دوں گی۔ جناب زہرا نے کبھی اپنے بالوں کو کھولا نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ کہا تھا خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو، مدینے میں کہا تھا کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سروں کو بالوں کو کھول دوں گی۔ مدینے نبی میں زلزلہ آ گیا تھا، قیامت کے آثار نمودار ہونے لگے تھے، لوگوں نے کہا علی کو چھوڑ دو ورنہ مدینے میں قیامت آ جائے گی۔ ہاں عزادارو وہ ہیں آپ جو دعائے زہرا ہیں، جس کے لیے جناب زہرا نے کہا کہ جب تک میں اپنے لال کے عزاداروں کو جنت میں داخل نہ کرا دوں گی میں جنت میں نہیں داخل ہوں گی۔ ہاں عزادارو یہ جو ایام ہیں غریبوں کے ایام ہیں، اسرائے اہل حرم کے ایام ہیں۔ عزادارو یہ اہل بیت کا قافلہ جب شام میں پہنچا ہے اور جیسے ہی شیری کے مکان میں پہنچا، شیری کا مکان بڑا مکان تھا، یزید کے دربار سے پہلے جو منزل لی گئی وہ شیری کے مکان کی منزل لی گئی۔ عزادارو شیری کا مکان بڑا مکان تھا۔ شیری کے والد شیری کو لے کر حضرت کے پاس جب آئے تھے، شیری آنکھوں سے نابینا تھی اور شیری کے والد نے کہا تھا کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں تاکہ ان کی بصارت واپس آ جائے۔ امام حسین نے پانی میں اپنی انگلی ڈال کر شیری کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا اسے اپنی آنکھوں میں لگا لو۔ شیری نے جیسے ہی لگایا تھا بینائی واپس آ گئی تھی۔ شیری کے والد نے کہا تھا کہ آپ انہیں اپنی کنیزی میں رکھ لیں، اور اس کے بعد ایک مدت تک یہ اہل بیت کی کنیزی میں تھی، اور جب جانے لگی تو شیری نے دست ادب جوڑ کے کہا تھا امام حسین سے کہ مولا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی شام میں آئیں، آپ بھی ہمارے گھر مہمان بن کے آئیں۔ امام حسین وعدہ کرنے ہی والے تھے، ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا حسین سوچ سمجھ کے وعدہ کرنا، اس لیے کہ جب تم شام میں جاؤ گے تمہارا جسم کربلا میں ہوگا، سر تمہارا شام جائے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں یہ قافلہ شیری کے مکان میں آیا، جناب زینب نے جیسے ہی شیری کو دیکھا پہچان گئی۔ ایک مرتبہ جناب شیری کو قریب بلایا، آواز دی بی بی
آپ کا احسان ان کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں ان کو جگہ دی ہے، لہٰذا آپ اگر ان سے کچھ کہیں گی تو یہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گی۔ اس نے کہا، شیری نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا ہم اپنے حسین کا ماتم کرنا چاہتے ہیں، میں اپنے بھیا کا ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ شیری نے کہا، سوچا شاید کوئی اور حسین ہوں گے، کہا کہ ٹھیک ہے، حسین کا نام آیا ہے، آپ ماتم کر لیجئے، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ جیسے ہی اجازت دے کر شیری بالائے خانہ پر گئی، اپنے اوپر کے حجرے میں گئی، ادھر جناب زہرا نے ماتم کر کے کہا، واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ مظلومہ۔ ایک مرتبہ شیری تڑپ گئی، اوپر سے نیچے آئی، کہا حسین کا نام لے کر آپ ماتم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ حسین میرے آقا کا نام ہے، لہٰذا اس نام سے آپ ماتم نہیں کر سکتی، کوئی اور نام لے کر ماتم کر لیجئے، گریہ کر لیجئے۔ کہا پھر میں کس کا نام لوں؟ کہا ان کے بیٹوں کا نام لے کر ماتم کر لیجئے۔ اے لیجئے، جناب زینب نے کہا، ہائے رے اکبر کا بابا۔ شیری نے کہا نہیں، اس نام سے بھی اجازت نہیں ہے، ان کی بیٹیوں کے نام لے کر ماتم کر لو۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، ہائے رے سکینہ کا بابا۔ ہاں زیادہ رو، ایام عزا ہے، جتنا رو سکتے ہیں رو لیجئے، اس لیے کہ آپ کے سامنے وہ شہزادی جس نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، وہ آپ کے سامنے سوالی بن کے کھڑی ہے۔ لاؤ تھوڑا سا آنسو دے دو، میرا حسین زخمی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ شیری نے کہا نہیں، اس نام سے بھی رونے کی اجازت نہیں ہے، ان کے باپ کا نام لے کر آپ گریہ کر لیں۔ اے لیجئے، جناب زینب نے کہا، ہائے رے علی کا لال حسین۔ بس شیری تڑپ گئی، آواز دی نہیں نہیں، اس نام سے بھی رونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ علی میرے آقا کا نام تھا، میرے سلطان کا نام ہے، لہٰذا اس نام سے بھی رونے کی اجازت نہیں ہے۔ جناب زینب نے کہا، ہائے رے فاطمہ کا لال حسین۔ اب شیری سے رہا نہیں گیا، بس ایک مرتبہ شیری تڑپ گئی، آواز دی شہزادی آپ بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں، اس لیے کہ اس پوری کائنات میں کوئی فاطمہ نام کی خاتون نہیں ہے، اس لیے کہ نہ علی نام کا کوئی شوہر ہے، نہ فاطمہ نام کی کوئی خاتون ہے، یہ جو آپ تمام نام لے رہی ہیں یہ تو میرے حسین سے منسوب ہے۔ آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، شیری ہمیں ماتم کر لینے دے، اس لیے کہ جب سے میرا بھیا مارا گیا ہے ہم نے گریہ نہیں کیا ہے۔ شیری نے کہا، آپ ماتم کر لیجئے، مگر آپ بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، شیری ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہی جناب زینب نے شیری کا نام لیا نا، ایک مرتبہ شیری اور تڑپی، آواز دی شہزادی آپ ہمارا نام کیسے جانتی ہے؟ آپ ہمارا نام کیسے جانتی ہے؟ آپ مدینے میں کہاں کی رہنے والی ہے؟ کہا ہم محلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہی محلے بنی ہاشم کا نام آیا، شیری نے کہا، پھر تو آپ شہزادی زینب کو جانتی ہوں گی، میرے آقا حسین کو جانتی ہوں گی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، شیری کیا تم اپنی شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ شیری نے کہا، کیسی باتیں کرتی ہیں، ارے برسوں ان کی کنیزی میں رہی۔ عزادارو، اس طرح کے واقعے مقتل کی کتاب میں بہت ہیں۔ جناب زینب پر یہ بھی ایک مصیبت تھی کہ ان کے گھر کی کنیزیں حجاب میں تھی، اور جن کے گھر سے پردہ چلا ہے وہ بے مکنا ہو چادر دے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ کیا تم دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ شیری نے کہا، برسوں ان کی کنیزی میں رہی ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، آواز دی، شیری کہاں پہچانا؟ ارے میں ہی زینب ہوں۔ بس شیری نے جیسے ہی سنا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدائیں بلند
کرنے لگی، اپنے سر سے چادر کو اتار کر پھینک دیا، زینب کے قدموں میں گر گئی، آواز دی شہزادی یہ کیا غضب ہو گیا؟ جناب زینب نے کہا شیری میرا بھیا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ شیری میں دیکھتی رہی 70 قدم کے فاصلے سے میرے بھیا کے سر و تن میں جدائی ہوتی رہی، زمین کربلا کو زلزلے آتے رہے، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بکرب و بلا، الا ذبح الحسین بکرب و بلا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات